ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پسند شیر شاہ سوری، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کے توں موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خاں تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خاں سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ 1451 عیسوی جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی جو نسلاً افغانی تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آن پہنچے۔ انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ کے والد حسن خاں کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہرسام کی جگیر عطا کی۔ فرید خاں یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویے کے سبب فرید خاں بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہو گئے اور جون پور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون صفا گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ اپنی بے چین طبیعت کے سبب فرید خاں نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خاں کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے جمال خاں کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ سوری نے بادشاہ بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کاٹ کر کھانے لگے۔ بابر کو یہ سخت ناگوار گزری۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو وہ شیر شاہ کے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتیں کو چلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری نے جو اقدامات کیے اور اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کیا، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ 1545 عیسوی ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہو سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے سوری سلطنت پر حملہ کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان بحال کر دی۔